ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی ہے جس میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی، لرزا دینے والی، رلا دینے والی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 جہنمی۔ ناظرین کرام، انتہائی خوفناک مقام ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں صرف اسی خطرے سے خبردار نہیں کیا ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں، بلکہ اس جہنم سے بچنے کا لائحہ عمل بھی ہمیں دے دیا، اور اسی لائحہ عمل کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے، لیکن اس کی ایک سورہ مبارکہ اس پورے لائحہ عمل کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے رکھتی ہے، جس سورہ مبارکہ کا نام ہے العصر، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، رب کریم جس بات پہ قسم کھا رہے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بات کس قدر حق پر مبنی ہوگی، اور وہ بات کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مجرد انسان، ہر انسان، سوائے ان انسانوں کے جو اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے ان 4 صفات سے متصف کر لیں، جو یہ 4 شرائط نجات پوری کر لیں وہ خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہاں خسارہ کون سا خسارہ ہے؟ ذالک هو الخسران المبین، کھلا دیوالیہ آخرت کا خسارہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے وہ اس خسارے سے بچیں گے۔ تو اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا لائحہ عمل ہے جو قرآن کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے، جس کو اختصار کے ساتھ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر زمانہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے۔ کشتی میں سوار ہونے والے نوح علیہ السلام کے ساتھی ہوں، صرف وہی بچے جو ایمان اور عمل صالح کی پونجی اپنے پاس رکھتے تھے، باقی سب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نجات پاتے ہیں، فرعون تباہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی اس کے پاس نہیں تھی۔ اور آج تک آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید اٹھا کر ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب کو دیکھ لیجئے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں تھی، یہ 4 صفات ان کے اندر نہیں تھی، اس لیے دنیا کے اندر ہی ہلاک و برباد ہوئے۔ آخرت کی ہلاکت اور بربادی 100% یقینی ہے۔ تو اللہ اس بات پہ قسم کھا رہا ہے کہ زمانہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان انسانوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں۔ کون سا ایمان؟ یہ موروثی ایمان اور جو نوک زبان تک محدود ایمان، یہ اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں وہ ایمان نجات کا ذریعہ بنے گا جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والوں نے اللہ سے جنت کے عوض جان اور مال کا سودا کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے جان اور مال یعنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں اور تمام ذرائع اور وسائل کو اللہ کے حضور بیچ ڈالا ہے، اب اللہ کے ہر حکم کے اپنی ہر چیز لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ وہی ایمان ہے جو ایمان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، جو بلال حبشی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہما نے اختیار کیا، جو ایمان خلفائے راشدین کو حاصل تھا، جو صحابہ کرام کی ساری جماعت کو حاصل تھا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے پیروکار قیامت تک ایمان کی اس دعوت پہ قائم رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، ڈٹے رہیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، استقامت کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف اور رنج اس دنیا کی زندگی میں نہ آخرت میں ہوگا۔
یہ ایمان جن کو نصیب ہوگا، اور پھر وعامل الصالحات، عمل صالح کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، بیمار کی عیادت، کسی ضرورت مند انسان کی حاجت کو پورا کر دینا، خدمت خلق، ہر وہ عمل جو ایمان کا تقاضا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس برائی کو چھوڑ دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اس عمل صالح کو اس طرح سے اختیار کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے سے خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو استعمال فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مرتے دم تک عمل صالح پر قائم رہتا ہے۔ تو ایمان کے بعد ایسا عمل صالح جس کی توفیق اللہ مرتے دم تک دے۔ دوسری بات، دوسری صفت، نجات کی دوسری شرط اور تیسری شرط تواصی بالحق و تواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ ہر وہ عمل حق ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، خواہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو یا اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا فرض منصبی قرار دیا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تمہارا مقصد حیات اور فرض منصبی یہ ہے کہ تم بلائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے ہو۔ اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس راستے میں جو تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ناظرین کرام، حق کی وصیت کرنا، نیکی کو پھیلانا اور منکر کو اور برائیوں کو اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو روکنا اور مٹانا، یہ اقتدار اور اختیار اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی رسول کی حیثیت سے دعوت کا کام کرتے تھے، لیکن بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں قوت اور طاقت کے بغیر ان میں سے کسی بت کو نہیں توڑ سکے، لیکن جب آپ ہجرت کے بعد 8 سال کے عرصے میں مکے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو آپ نے تمام بتوں کو مٹا دیا، اس لیے کہ آپ کے پاس اقتدار اور اختیار کی قوت تھی، آپ اسلامی سلطنت کے رہنما اور قائد تھے۔ تو ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا سے یا اپنے ملک سے، ظاہر ہے ہم پہلے اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اگر منکرات کو مٹانا ہے، اگر فحاشی اور یعنی بے حیائی، سود، کرپشن، ظلم، زیادتیوں، قتل و غارت گری، چوریوں اور ڈاکے، ان نافرمانیوں کا کلا کامہ کرنا ہے تو وہ اسلامی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس جد و جہد کا حصہ بن جائیں جس جد و جہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 صفات سے تعبیر کیا ہے کہ ہم مل کر ایمان والے باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف اور انتشار سے بچیں، آپس میں شیر و شکر ہو جائیں اور ایمان کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر عمل صالح کو اختیار کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو جائیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، اس حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں، خواہ اس راستے میں ہمیں موت آ جائے تو انشاءاللہ اس جد و جہد کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی کامیابی بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ یہ ہے وہ نجات کا راستہ جو سورۃ العصر کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت الفردوس میں اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد